ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا اور یہ مشرق وسطیٰ کا کوئی پہلا ملک نہیں ہے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہو, اور جو حالات ہیں ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری ملک بھی نہ ہو. اب ایسے میں بڑی بات ہو رہی ہے قطر کی جانب سے اور دوسرے ممالک کی جانب سے کہ ایک ریجنل رسپانس دینے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں پریکٹیکلی کیا یہ ریجنل رسپانس ہو سکتا ہے جو ڈٹر کرے اسرائیل کو ایسی کارروائیاں کرنے پر؟ نمبر 1 یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے ایک گلف سٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیا ہے, اگر ہم فلسطینی ریاست اس میں شامل کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے وقت جب کہ قطر اور باقی جو گلف سٹیٹس ہیں وہ امریکہ کی پروٹیکشن, ایک طرح سے ان کی جو ڈیفنس ہے, they have relied on US protection. تو اس سے ظاہر ہے امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اب بہت ہی ایک سیریس کویسچن میں آ گئی ہے ان دی آئیز آف دا گلف اسٹیٹس. سو قطر کا یہ کہنا کہ ریجنل رسپانس ہونا چاہیے, آئی تھنک قطر ریئلائزز کہ اس وقت گلف ہیز بین شیکن اپ, واقعی ہلا کے رکھ دیا ہے پورے گلف کو. سو ایک رسپانس آنا کیا ہوتا ہے, وہ ڈز اٹ گو بیونڈ کنڈمنیشن, وی ڈونٹ نو. مگر ایک اور چیز جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو اس کی مذمت ہوئی ہے وہ بائی کنسنسس ہوئی ہے. 15 کے 15 جو ممبرز ہیں انہوں نے کی, جس میں امریکہ شامل تھا. تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ڈپارچر فرام دا پاسٹ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل رک جائے گا؟ کیونکہ نیتن یاہو کا تو کل بھی بیان تھا کہ جہاں جہاں حماس کی لیڈرشپ ہوگی وہاں ہم حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. جیسے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں جا کے امریکہ نے مارا تھا, تو وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مذمت نہ کرو, تالیاں بجاؤ جیسے اسامہ بن لادن کے لیے تالیاں بجائی گئی تھی. دیکھیں ان کا اس طرح سے تھریٹن کرنا, اور پھر واقعی جس طرح سے اسرائیل ہیز بین ایکٹنگ اگینسٹ آل دا نیبرنگ کنٹریز, ظاہر ہے یہ ایک مومنٹ آف ٹروتھ ہے عرب دنیا کے لیے, بلکہ میں کہوں گی مسلمان دنیا کے لیے. اس لیے کہ سوائے مذمت, اسٹیٹمنٹس آف کانڈمنیشن, اس کے علاوہ دیکھیں 2 سال سے غازہ میں جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل ملکوں پہ حملہ کر رہا ہے. تو ان رسپانس ٹو دیٹ مسلم دنیا, OIC, عرب لیگ, انہوں نے کیا کیا؟ کانڈمنیشن, کوئی ایکشن لیا نہیں. کوئی عملی طور پہ کوئی اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کیا سینکشنز کے ذریعے؟ بلکہ کچھ ممالک ہیں انہوں نے تو ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں اپنے سسپینڈ کیے اسرائیل کے ساتھ. تو میرا خیال ہے دس از اے مومنٹ آف ٹروتھ. یہ اب ان گلف سٹیٹس کے علاوہ پوری عرب دنیا, مسلمان دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عملی طور پہ, جس سے کہ وہ پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ کریں پرائمریلی امریکہ پہ, اس لیے کہ امریکہ ہی روک سکتا ہے اسرائیل کو, اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے. اور اس مومنٹ آف ٹروتھ میں آپ کے خیال میں کیا گلف کنٹریز اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گی جن کا آپ ذکر کریں گے, جن میں سینکشنز بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یا پھر جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹیں؟ دیکھیں کرنا تو چاہیے, عملی طور پہ سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ دے شوڈ سسپینڈ ریلیشنز ود اسرائیل. اگر اب تک یہ بھی نہیں کیا انہوں نے تو باقی کیا کریں گے پھر وہ. سو آئی تھنک رسپانس تو آنا چاہیے, لیکن اگر ہم پچھلے 2 سال دیکھیں تو اس قسم کا رسپانس تو نہیں آیا, اور واقعی ہم سب کو مایوسی ہوئی, بلکہ میں کہوں گی مسلم امہ کو مایوسی ہوئی. لیکن اس دفعہ اٹس ڈفرنٹ. دی اٹیک از ناٹ آن دا پیلسٹینینس, دی اٹیک از آن اے گلف کنٹری. گلف کنٹری جو سمجھتا تھا کہ ہم تو ایلا ہیں امریکہ کے, تو امریکہ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے دے گا, تو یہ تو ہو گیا. امریکہ نے آپ کے ایکسپیرینس میں امریکہ نے یہ ہونے دیا ہے یا امریکہ اس میں ملوث تھا؟ آپ کی کیا اس پہ اسسمنٹ ہے؟ شہزاد, میرے لیے بڑا مشکل ہے اس پہ یقین کرنا کہ اگر امریکہ کے سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے وہ قطر میں ہے اور ان کو پہلے سے نہ پتا ہو کہ اسرائیل کا اٹیک ہونے والا ہے, یعنی کہ اس سے تو بہت بڑی مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی تھی نا امریکہ کی طرف سے, ان کے اڈے میں جو فورسز ہیں ان کی طرف سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا؟ نا یہ ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ سیمز ٹو بی اریٹیٹڈ, لیکن اریٹیشن تو وہ اس کو ہوتی رہتی ہے, لیکن کیا واقعی وہ کوئی پریشر ڈالے گا اس پہ نیتن یاہو پہ؟ یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے.
اب اس آبویسلی حملے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اگریشن ہے اسرائیل کا ٹورڈز غزہ. یہ جنگ بندی کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی, اور اگین وتھ یور ایکسپیرینس, کیا ڈپلومیسی بات چیت سے یہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اب پوری دنیا کو, بالخصوص ہم جب بات کرتے ہیں اس خطے کے ممالک کو, مسلم دنیا کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سینکشنز ہوں, ٹریڈ کٹ آف ہو, یا پھر ایک اتحاد بنا کے جنگ لڑنے کی بات ہو؟ کیونکہ میں سن رہا تھا کل خواجہ آصف صاحب کو, پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, ان کے بیان کی اہمیت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر ایک یونیفائڈ بلاک بنتا ہے تو پاکستان اس میں بالکل شامل ہوگا اسرائیل کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیسی ابھی بھی از دا وے فارورڈ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی گریٹر وار کی طرف جانے لگا ہے آئندہ آنے والے وقت میں؟ نہیں، میرا خیال ہے گریٹر وار تو مجھے نہیں نظر آتا، لیکن یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس میں ڈپلومیسی بھی چلنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ عملی ایکشنز اور جو ہیں جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا، سینکشنز، ٹریڈ کو سسپینڈ کرنا، اور جیسے میں نے کہا ڈپلومیٹک ٹائز تو کم از کم کٹ آف کریں. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں ان سب چیزوں میں جو رول ہے جس کا، وہ ہے امریکہ کا. جی. اس لیے کہ امریکہ ہی رکاوٹ تھا اور ہے جنگ بندی میں غازہ میں. تو جب تک امریکہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرے گا تب تک اسرائیل ول ایکٹ ود امپیونٹی، اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسو ایکشنز وہ تو لیتا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے. امریکہ نے پچھلے 2 سال میں اسرائیل کو اسلحہ دیتے رہے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جنگ بندی چاہیے، ہمیں سیز فائر چاہیے، لیکن کیا انہوں نے سیز فائر کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ رکاوٹ بنے اور ویٹو استعمال کیا سیکیورٹی کاؤنسل میں. بہت بہت شکریہ.